السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اول معظم ترابی اعتدال نیوز سے اس پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ آج ہم پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں کورونا کی صورتحال اور اس کے ساتھ ہی لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری کا سامنا ہے اور کاروبار بند پڑے ہیں۔ اس کے کورونا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھوک کا خدشہ جو ہے وہ، اور ماہ رمضان بھی آ گیا ہے، عید الفطر بھی آ گئی ہے، لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، ہماری ضلعی حکومت ہے جو پابندیاں لگا کر ان پہ عمل درآمد کی پوری کوشش کر رہی بھی کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف عوام ہے کہ سختیاں برداشت بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں ایک جو روزگار کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اخراجات کا مسئلہ ہے، آمدن نہ ہونے کا مسئلہ ہے، وہ مسلسل انہیں درپیش ہے۔ لوگ کورونا کے ساتھ جو ہے وہ اب کاروبار نہیں ہوگا، مزدوری نہیں ہوگی تو ہمارے بچے زندگی گزاریں گے، خاص طور پہ ماہ رمضان اور عید الفطر کے جو ہمارے حالات ہیں وہ کیسے گزریں گے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مسلم لیگ نون کے صوبائی نائب صدر ہیں اور انجمن تاجران کے ڈیرہ اسماعیل خان کے بھی صدر ہیں، تو ان سے ہم آج بات کریں گے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کی صورتحال کی وجہ سے جو ہمارے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اسے کون کون سے مسائل درپیش ہیں، ضلعی انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک جو عوام جو ہے تعاون کر سکتے ہیں، تاجر برادری تعاون کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ہم کوشش کریں گے کہ وہ مسلم لیگ نون کے نائب صدر بھی ہیں KPK کے، تو تھوڑا سا ہم اس لاک ڈاؤن کو بھی، حکومتی پالیسیوں کو بھی، اقدامات کو بھی تھوڑا سا کر لیں اور کر لیں۔ السلام علیکم صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اعتدال نیوز میں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے اور دنیا میں یہ مسائل درپیش ہیں، پابندیاں بھی ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے مزید اور مسلسل جو ہے بہت سارے لوگوں کے کاروبار بھی بند ہیں اور مزدوریاں بھی وہ نہیں کر پا رہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کورونا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھوک کے خوف کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ تو آپ تاجر برادری سے تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تاجر برادری ہے، ہمارے جو مزدور برادری ہے، وہ کن حالات سے گزر رہی ہے؟ شکریہ ترابی صاحب، اعتدال نیوز کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے اور ان مسائل پہ ڈسکشن کے لیے بلایا ہے، میں حاضر ہوں۔ اس کے کئی پہلو ہیں ترابی صاحب، دیکھیں یہ جو ایک وبا ہے کرونا وائرس، یہ تو شروع میں صرف چائنا میں تھا، پھر سنا ایران میں تھا، اور اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور اٹلی، غرض ہے کہ 200 سے زیادہ ممالک میں یہ پھیل چکا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں فوت ہو چکے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن تو بنتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کے حل کے لیے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی ویکسین یا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا، کیونکہ یہ بیماری تازہ ہوئی ہے، ابھی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں سال میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس قسم کی وبا پھیلی ہے۔ پہلے سنتے تھے طاعون پھیل گیا یا دوسرا اس قسم، مگر یہ بیماری کہ جس میں خود مریض کو نہیں پتا کہ اس کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ دوسروں کو پھیلاتا پھر رہا ہے۔ اس وبا کا علاج تو ڈاکٹروں نے بتایا ہے ایک دوسرے سے دوری، احتیاط، گھر میں رہنا۔ نتیجہ یہی ہے کہ دکانیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، تمام کاروباری مراکز بند ہیں۔ اچھا، اب جب سب چیزیں بند ہیں تو ظاہر ہے کہ بے روزگاری بڑھے گی۔ جو رکشے والے ہیں، جو ریڑے والے ہیں، جو
مطلب ہے دہاڑی دار لوگ ہیں یا دکاندار چھوٹے ہیں یا بڑے، انہوں نے تو بے روزگار ہونا ہی ہے۔ اچھا، شروع میں 15-18 دن 20 دن لوگوں نے بہت زیادہ پابندیاں اختیار کی، اپنے آپ کو محفوظ کیا، گھروں تک محدود ہو گئے، تو ہم بچے بھی رہے۔ لیکن جب بے روزگاری ملک میں حد سے زیادہ ہو تو، اور یہ وبا سے بچنے کا طریقہ بھی گھروں میں رہنا ہو، اب سوال یہ ہے کہ جب مزدور بازار میں جائے گا نہیں تو کمائے گا کیا، اور کمائے گا نہیں تو بچوں کو کیا کھلائے گا؟ تو اس لیے لوگوں نے شروع میں بہت زیادہ پابندی کی، مگر پھر لوگ آہستہ آہستہ نکلے ہیں۔ لوگوں کو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سارے مثلاً کاروباروں کی اجازت ہوئی، سبزی، فروٹ، کھانے پینے کی اشیاء، ہوٹل ہیں، تنور ہیں، ان کو اجازت مل گئی۔ تو ان کو تو خیر شروع سے اجازت تھی، مگر آہستہ آہستہ اس طرف بھی انتظامیہ نے سختی کر لی، بعد میں سختی شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے کیس بڑھتے گئے تو انتظامیہ اور حکومت نے بھی سختی شروع کی، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، لوگ مزدوری کے لیے نکلتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ چاہے صوبائی ہے یا مرکز ہے یا ضلعی حکومت ہے، یہ راشن کم از کم پہنچاتے، اور خاص کر جو علاقے بند ہیں جہاں پہ کرونا وائرس نکل آیا اور انہوں نے بند کر دیا۔ کرونا وائرس تو ایک گھر میں، 2 گھر میں، 4 گھر میں نکلا۔ اب میں اپنے آپ کو اپنے علاقے کی بات بتاؤں کہ محلہ گوسائیاں والا اور اندرون گوسائیاں والا، وہاں پہ 2-3 کیس ضرور نکلے۔ انتظامیہ نے چاہیے تو یہ تھا کہ ان گھروں کو لاک کر لیتے، کرنٹینیا بنا دیتے یا ان کوچوں کو بنا دیتے، انہوں نے پورے محلوں کو بند کر دیا، چاروں طرف پولیس بٹھا دی۔ اب نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، ہزاروں لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تو اور حد سے زیادہ سختیاں شروع ہو گئی۔ اچھا، اب آپ جب بند کر رہے ہو ہزاروں لوگوں کو تو پھر راشن پہنچانا بھی تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا۔ اب آپ یقین کریں کہ علی امین خان گنڈا پور پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں وفاقی، لیکن انہوں نے تو ذاتی حیثیت میں ضرور راشن پہنچایا، مگر وہ 100-200 گھروں میں پہنچایا، اور گھر تو ہیں 700-800، تو وہ لوگ کہاں جائیں؟ چاروں طرح سے چیز لا نہیں سکتے، لے جا نہیں سکتے۔ یہاں اتنی سختی تھی کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تھے، ہاسپٹل نہیں جا سکتے تھے، سبزی لینے نہیں جا سکتے تھے، ادویات لینے نہیں جا سکتے تھے، بڑی مشکلات سے۔ بہرحال وہ پھر تھوڑی سی ہمارے علاقے میں لوگ ذرا مشتعل بھی ہو گئے، تو جناب ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آ گئے، ڈی پی او صاحب آئے اور اسٹیشن کمانڈر صاحب آ گئے، انہوں نے دیکھا، اسسٹنٹ کمشنر صاحب اس سے پہلے آ گئے، خود اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ یار یہ تو ایک کوچے میں یہ چیز ہے اور سارا علاقہ کیسے بند ہو گیا؟ تو ہم نے کہا سر یہ سوچنا اور دیکھنا آپ کا کام ہے کہ کیسے بند ہو گیا۔ تو پھر ایسا لگا کہ محکموں کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ محکمہ صحت کا رابطہ ہی نہیں تھا، انہوں نے ایم ہی دھکے مار دیے۔ اچھا، خواتین ہیں بیچاری تکلیف میں مبتلا، بچے ہیں تکلیف میں مبتلا، بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ اچھا، یہ ٹائم بھی گزر گیا، اب بھی بازاروں میں لوگ آ کے ٹھہر جاتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر اب بھوکے لوگ کریں کیا؟ یا تو گورنمنٹ ان کو کوئی راشن دے، بچوں کا کھانے پینے کا کوئی سسٹم دے۔ جب آپ مارکیٹ بھی بند کراتے ہو، آپ بازار بند کراتے ہو، آپ دکان بند کراتے ہو، تو ان کے راشن کا کوئی انتظام تو کریں۔ ٹھیک ہے، وفاقی حکومت جو ہے 1200 روپے دے رہی ہے، مگر وہ سب کو تھوڑے ہی دے رہی ہے، 12,000 روپے سب کو تو نہیں دے رہی۔ اچھا، اب جن کو مل گئے چلو ہو گیا، ان کے بچوں کی چیزیں مل، لیکن جن کو نہیں مل رہا تو وہ کیا کریں؟ اچھا، اب وہ بازار میں اس ہیلے پر آ جاتے ہیں کہ کوئی مزدوری کر لیں، کوئی ریڑھا چل جائے، کوئی مزدوری مل جائے، کوئی دکان کھلی ہو تو وہاں سے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اچھا، لیکن اب مجھے پولیس سے تھوڑا سا گلہ یہاں پہ ہے کہ ابھی پولیس کیا کرتی ہے،
جو دکانوں کے باہر بیٹھے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں گھروں میں, مہینے سے یار وہ لوگ بیٹھے ہیں گھروں میں. اچھا کب تک بیٹھے رہیں؟ آخر چینج انسانی فطرت ہے. اب وہ دکانوں کے آگے 2-4 سے اپنے دکاندار بیٹھ جاتے ہیں, پولیس پکڑتی ہے اور سیدھا حوالات میں. اچھا حوالات میں چلے, سزا کے طور پر تھوڑے بہت ہو جائے, مگر اب کل کی بات ہے, میرے پریزیڈنٹ ہیں کمشنری بازار کے, انہوں نے مجھے اطلاع کی, میں رمک سے آ رہا تھا کہ جی پولیس لے گئی ہے, ہم منت خوشامد کر رہے ہیں, نہیں چھوڑ رہے. اپنی مرضی کے لوگوں کو انہوں نے چھوڑا ہے. اچھا یعنی 15-18 لوگوں کو چھوڑا ہے اور 30-35 آدمیوں کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے, ان کو پکڑ کے اے سی صاحب کی عدالت میں پیش کر دیا. اب سوال یہ چھوڑا کیوں ہے؟ جن کو قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, تو اس سے کیا وہ عام تاثر یہ تھا کہ ان سے پیسے لے کر چھوڑا گیا ہے جنہیں چھوڑا گیا ہے, اور جن کو نہیں چھوڑا وہ پیسے دینے کے قابل ہی نہیں تھے, تو وہاں اے سی صاحب کی عدالت میں پیش کر دیا. وہاں انہوں نے واللہ عالم کیا ہوا, کچھ چھوٹا موٹا جرمانہ کیا ہوگا یقیناً, لیکن ایسے حالات ہیں. اچھا پھر ڈیرہ پولیس نے بھی کیا کیا ہوا, چاروں طرف سے بندش کی ہوئی ہیں. میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ میں سبزی منڈی, بڑی سبزی منڈی سے لے کے آ رہا تھا ہفتے کی سبزی, یعنی ہمیں صدر بازار سے بڑی مشکل سے ہم گزرے ہیں, آگے آئے توپا والے پر, کبھی کہتے ہیں اس طرف جاؤ, کبھی کہتے ہیں اس طرف جاؤ, اس طرح سے اجازت نہیں ہے, اس طرح سے جس جہاں بھی جاؤ اگلے موڑ پر پولیس نہیں جانے دیتی. لوگوں کو انہوں نے گھن چکر بنا دیا, راستے ہی بند کیے ہوئے. کل میں بتاؤں کہ جب میں رمک سے واپس پہنچا, سبزی منڈی جو ہے یہ پرانی سبزی منڈی, میں نے کہا چلیں گھر تو جا ہی رہا ہوں, کچھ تھوڑی بہت جو کمی ہے وہ لیتا جاؤں. ایک راستے سے جا رہا ہوں, پولیس نے کہا جی یہ بند ہے, دوسری سائڈ سے جائیں. دوسری سائڈ پہ گیا, ٹریفک پولیس ٹھہری, انہوں نے کہا جی یہ بند ہے, اگلے راستے سے جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں اگلے تیسرے راستے پر گیا, انہوں نے کہا جی یہ بند ہے, آپ واپس جائیں. تو میں نے کہا جی منڈی میں کیسے جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں منڈی میں تو آپ پیدل جائیں گے. تو میں نے کہا صاحب وہ بیچاری عورتیں ہیں, وہ گاڑی ٹھہرا کے وہ اپنے آپ پیدل دھکیل رہے ہیں, یہ تو راستے ہیں, مین روڈز ہیں, یہ کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ تو مطلب ہے لوگوں کو نہ آنے کی اجازت ہے, نہ جانے کی اجازت ہے, چاروں طرف سے ٹریفک پولیس نے بند کیا ہوا ہے, یہ تکلیف علیحدہ ہے. اچھا ویسے تو میں اس بات سے کو حفاظت کرنی چاہیے, مگر صرف کب تک بھوکے کب تک مرتے رہیں, بچے بھی لگ رہے ہیں لوگوں کے, راشن ان کو نہیں مل رہا, امداد نہیں مل رہی, تو وہ کیا کریں؟ یہ صورتحال ہے ڈی اے خان کی اس وقت. تو صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی ہے, لگتا ہے ایسے ہے کہ جو ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں, ہمارے جو ڈی پی او صاحب ہیں, ہمارے جو محکمہ صحت کے جو حکام ہیں, ان کے درمیان ایسا لگتا ہے آپس میں کوئی ایسی کوآرڈینیشن اور ایسی کوئی پالیسی اور ایسا کوئی مفاہمت نہیں ہے کہ مل کے فیصلہ کیا جائے کہ یار کہاں پر لاک ڈاؤن کرنا ہے, کس گلی میں, کس محلے میں, یا شہر کو کہاں تک کس طرح بند کرنا ہے کہ آنا جانا بھی. اب جزوی لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن بھی جزوی ہے. یہاں کرفیو کا سما پیدا کر دیا جاتا ہے, جی آپ گھر سے بھی نہ نکلیں, اور اگر کوئی گھر سے نکل گیا تو وہ پھر کس طرف جائے کس طرف نہ جائے, یہ پابندیاں ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ اکٹھے نہ ہوں. اچھا اکٹھے نہ ہوں اور سارے تاجروں کو پکڑ کے ایک ہی حوالات میں 15-20 کو بند کر دیا جاتا ہے, تو وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہاں ان کو ایک دوسرے سے کورونا نہیں لگتا, لیکن بازار میں بیٹھنے 4 آدمیوں کے بیٹھنے سے کورونا لگ جاتا ہے. تو رابی صاحب میں آپ سے عرض کروں, اگر کسی چھوٹے موٹے پولیس افسر کرنی ہو تو اس سے بڑے افسر کے پاس جائیں گے, اگر کسی بڑے افسر کی شکایت کرنی ہو تو ڈی پی او کے پاس جائیں گے. صحیح. 2-3 مرتبہ تجربہ ہو چکا کہ ہم کچھ مسائل لے کر ڈی پی او صاحب کے پاس گئے, حافظ صاحب کے پاس, ملاقات 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے, ملاقات کا ٹائم نہیں ملا, واپس آ گئے. دوسری مرتبہ 4-5 دن کے بعد ہم پھر گئے, معززین شہر انجمن تاجران ہم گئے کہ کچھ شکایات تھیں پولیس کی, اور کچھ ان کو ہم نے گزارشات کرنی تھی کہ معاملات کو صحیح کیا جا سکتا ہے, جس میں ریحان ملک ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے, قیزار خان میاں خیل ہمارے ساتھ تھے, یعنی اور چیزیں بہت سارے معزز لوگ ہمارے ساتھ تھے. اب وہاں پہ ہم 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے, یعنی ماہ رمضان سے 1 دن قبل کی بات ہے, 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے, ڈی پی او صاحب اندر بیٹھے ہیں, لیکن
یہ دوسری مرتبہ ہے کہ انہوں نے 1.5 گھنٹے کے بعد بھی ملاقات کا ٹائم نہیں دیا. مجھے بتائیں ڈی پی او ڈی آئی خان کے پاس اگر ہم نہیں جائیں گے تو ڈی پی او لکی کے پاس میں جاؤں گا, کوئی شکایت لے کر ڈی پی او پشاور کے پاس جاؤں گا, وہ ملتے نہیں ہیں. ابھی تو عام ہماری انجمن تاجران تو ابھی یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ڈی پی او کے تبادلے کا جو ہے نا ہم مطالبہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ بھی ہم اجلاس ابھی 1-2 دن میں بلانے والے ہیں کہ جب وہ ملتے نہیں ہیں لوگوں سے, معززین شہر سے ملتے نہیں ہیں, انجمن تاجران سے ملتے نہیں ہیں, شکایت سنتے نہیں ہیں, تو کس کے پاس جائیں؟ بالکل, جو اسٹیک ہولڈرز اگر ان کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے, ان کی تجاویز نہیں سنیں گے اور کوئی ایسا حل نہیں نکالیں گے تو پھر اس ڈی پی او کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. میرے نزدیک بہت نفیس انسان ہے, ٹیلی فون پہ بھی ملتے ہیں, آفس جاؤ ملتے ہیں, ٹائم ملتا ہے, مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر و بیشتر ڈی پی او سے ریلیٹڈ مسئلے ہوتے ہیں, ہم ڈپٹی کمشنر صاحب کو بتاتے ہیں, وہ بیچارہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا. ابھی میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ جو چھوٹے موٹے مسئلے تھے ان کے نوٹس میں ہم لائے, انہوں نے اے سی صاحب کو ہمارے پاس بھیجا, اے سی صاحب نے وزٹ کیا, ہمیں بڑا ریلیف مل گیا. لوگ ادویات لینے جانے لگے, لوگ منڈی سبزی منڈی جانے لگے, لوگ ہاسپٹل جانے لگے, تھوڑا بہت ریلیف مل گیا. لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے ابھی آپ کے نوٹس میں ملا ہوں, پنجاب حکومت نے بڑی ناجائزی کی, کے پی کے کا آٹا بند کر دیا. گندم تو علیحدہ چیز ہے جی, آٹا بند کر دیا. میں جناب کمشنر صاحب کے نوٹس میں لایا ہوں, میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کے نوٹس میں لایا, انہوں نے بھاگ دوڑ کی بہت. وہ اتنے فرعون بن جاتے ہیں بکھر انتظامیہ والے, ڈیرہ دریا خان برج پر فوڈ والے ہیں یا پولیس والے ہیں جو بھی ہیں, یعنی بات ہی نہیں سنتے تھے. 40-40 50-50 ہزار روپے رشوت طلب کیے ہیں انہوں نے آٹے کی گاڑیوں سے. اس کے بعد ہم ڈی سی صاحب کے نوٹس میں لائے, ڈی سی ڈی اے خان, انہوں نے ڈی سی بکر سے بات کی, ہماری جان چھوٹی ہے. بہت ریلیف مل گیا کہ آٹا ملنے لگا, ڈی اے خان کو آنے لگا. گندم تو خیر گورنمنٹ کا اپنا کام ہے, گندم سے ہمارا تعلق نہیں, ہمارا تو آٹے سے تعلق ہے. آٹا آنے لگا ہے بڑی مشکل کے بعد, وہ بھی کمشنر اور ڈی سی صاحب یا علی امین خان گنڈا پور کے نوٹس میں لایا کہ یہاں تو آٹے کا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. اور آٹے پر, پنجاب کے آٹے پر تو بہت زیادہ دارومدار کی جو لوکل ملے ہیں وہ تو پورا نہیں کر سکتی. تو خدا کر کے ڈی سی صاحب نے ہمارے بہت سارے مسئلے حل کیے, مگر ہمیں گلہ صرف حافظ صاحب سے ہے, ڈی پی او صاحب سے, کہ وہ نہیں ملتے. تو ڈی آئی جی صاحب سے, آپ ڈی آئی جی صاحب سے بہت اچھے مراسم میں. بات یہ ہے ترابی صاحب, مسئلہ ہو ڈی پی او لیول کا, ہو ڈی ایس پی لیول کا, تو وہ ہم ڈی آئی جی کے پاس جانا تھوڑا سا مناسب نہیں سمجھتے. حالانکہ ڈی آئی جی صاحب بہت نفیس انسان ہیں, ملتے ہیں, مسئلہ حل کرتے ہیں, مگر ڈی پی او کس مرض کی دوا ہے, وہ کس لیے یہاں بیٹھے ہیں بھئی؟ اگر نہیں ملنا, نہیں مسئلے حل کرنے, جائیں, ریزائن کریں, گھر جائیں. اچھا, وہاں پہ وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے. ابھی ایک چند روز پہلے بھی ایک پیکج دیا گیا ہے کہ 75 ارب روپے جو ہیں وہ بے روزگاروں کے لیے مختص کیے گئے ہیں احساس کفالت پروگرام سے ہٹ کر, اور وہ 12 ہزار روپے ماہوار دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی پھر 50 ارب روپے جو ہیں انہوں نے رکھے ہیں چھوٹے تاجروں کے لیے, اور کہا گیا ہے کہ ان کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں یا بجلی کے بل ہیں وہ ان کے حکومت ادا کرے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح یہ جو چھوٹے تاجروں کو ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں, تیری آواز مکے اور مدینے, بڑی اچھی بات ہے. جو اچھی بات ہے وہ اس کی تعریف ہی کی جائے گی. ریلیف ملے, ان کو آسان شرائط پر قرضے ملیں, ان کے بجلی کے بل ادا ہوں, ان کے گیس کے بل ادا ہوں. تو گورنمنٹ اگر یہ کر لے, صوبائی گورنمنٹ, تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. دکانداروں کو بڑا ریلیف ملے گا اور ان کو سکون ملے گا, کیونکہ اب 2 مہینے سے ترابی صاحب بند ہے, ہر چیز بند ہے. تو اور گورنمنٹ کی بھی یہی وہ ہے کہ اس کو بند رکھا جائے. تو پھر یہ امدادوں نے کرنی چاہیے. اللہ کرے جب یہ چیزیں ملنا شروع ہوں گی. ابھی فی الحال تو نہ ڈی سی صاحب کی طرف سے, نہ کمشنر صاحب کی طرف سے, نہ کسی کی طرف سے ابھی تک ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کسی دکانداروں کی لسٹ بنا لیں یا انہوں نے اپنے طور پر کوئی بنائی ہو غریبوں کو بتانے دینے کے لیے. ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ ایسا وہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ کرے اس پہ عمل درآمد ہو تو ہم تو اس کو ویلکم کریں گے. اچھا, آپ تو مسلم لیگ نون کے پی کے صوبائی نائب صدر بھی ہیں, تو تھوڑا سا ہم اب اس بات پہ بھی آ جاتے ہیں کہ کورونا کی وبا آ گئی, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں بھی ہے,
اور اس کے ساتھ ہی لاک ڈاؤن پوری دنیا میں ہماری حکومت نے بھی کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے نظر آ رہا ہے کہ سیاسی آپ کی سوچ ہو, ایسی سیاسی فکر ہو کہ حکومت نے کوئی ایسی منظم, ٹھوس, مؤثر پالیسی بنائی ہے کہ ہم کورونا کا مقابلہ بھی کر سکیں, ہم لاک ڈاؤن کو بھی کامیاب کرا سکیں اور اپنے لوگوں کو ہم کورونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے اور افلاس سے بھی بچا سکیں؟ کوئی ایسی پالیسی اصل میں ایسا ہے کہ ہماری جو پاکستانی قوم کی ایک تاریخ ہے نا, کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک ہو جاتے ہیں, ان کی ایک ہی پالیسی بن جاتی ہے, چاہے دشمن کی طرف سے کوئی الغار ہو یا کچھ بھی ہو, ایک. مگر ایک کرنے کے لیے لیڈرشپ, خاص کر حکومت کے وقت منسٹر, ان پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سب کو ایک جگہ پہ لائیں, اکٹھے ہو کر پالیسی بنائیں, مشورے کریں, تو اللہ کامیابی دیتا ہے. اب بھی آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب جب والا معاملہ اٹھا تھا, ڈینگی مچھر والا, اور بڑی قوم پریشان تھی, بڑے لوگ پریشان تھے, وہ تو چیف منسٹر پنجاب کے تھے, جتنا انہوں نے کام کیا رات دن ایک کر دیا, اور جب تک وہ ڈینگی مچھر کا خاتمہ نہیں ہو گیا وہ آرام سے نہیں بیٹھے. اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس ایک وبا سے نبٹنے کا طریقہ تھا, ان کے پاس وہ تجربہ تھا. وبا بھی ایک اسی طرح کی, اسی قسم کی ملتی جلتی وبا ہے نا, جو انسانیت کو نقصان دے رہی تھی. وہ انگلینڈ سے جب آئے, انہوں نے آتے ہی اس پہ بھاگ دوڑ شروع کی, انہوں نے اپوزیشن کے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا, مشاورت شروع کر دی. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی کام کر رہے تھے, سب ایک ہونے لگے, مولانا فضل الرحمان بھی ایک ہونے لگے. اب وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کیا تھا, ایک اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں موجود تھے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کی, اپنا معافی الضمیر بیان کیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے وہ سب کو سنتے, سب کو سنتے تو پھر ریزلٹ نکالتے, پھر اپنی بات کہتے. لیکن انہوں نے اپنی بات کی, اور پھر میزبان جو تھے قومی اسمبلی کے اسپیکر, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بات کرنے کی دعوت دی. تو شہباز شریف صاحب نے پوچھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ جا چکے ہیں. یعنی پرائم منسٹر کی سنجیدگی آپ دیکھ لیں کہ اپنی شاعری سنا کے اگلے کی 2 شعر بھی نہیں سننا پسند کیا اور چلے گئے. اب جب ایسی فضا ہوگی تو کیا ایکتا ہوگی, کیا ایک پالیسی بنے گی. قومی مفاہمت کے لیے اجلاس ہو, اور اس میں سب سے بڑا جو بنیادی کردار ہے اور وزیر اعظم کا رویہ یہ ہو کہ اپوزیشن کی سنے بغیر اپنی سنا کے چلے گئے, تو یہ مناسب نہیں لگتا. پوری دنیا جگ ہنسائی ہوئی اس بات سے, اس رویے سے جگ ہنسائی ہوئی. اچھا, اگر ان کی سن لیتے, سب کی سارے زوما, سارے جماعتوں کے لوگ موجود تھے, حکومت, اپوزیشن. جب یار کسی بھی وبا دیکھیں, زلزلہ آیا تھا, سب قوم ایک ہو گئی, سب ایک ہو کے ان کی امداد کے لیے, زلزلہ زدگان کی تباہ کاریوں کے لیے ایک ہو کے آگے بڑھے. اللہ نے کامیابی دی. سیلاب آیا, ایک ہو گئے سب لوگ. دشمن سے جنگ, دشمن نے جنگ کی, سب ایک ہو گئے. یہ بھی تو ایک جنگ ہے نا, وائرس, جنگ کرنی تھی. ایک وزیر اعظم صاحب, یہ تو ایسے دشمن سے جنگ ہے جو نظر بھی نہیں آتا, اور آپ اس پہ حملہ بھی نہیں کر سکتے. وہ حملہ کر سکتے. تو یہ پالیسی تو ایک ہو کے بنانی چاہیے تھی, لیکن نہیں بنائی. ابھی بھی حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کو بلائیں, بٹھائیں. اس میں کسی کی سیاست بازی نہیں ہے, سیاست کی یہ بات نہیں ہے, یہ قومی مفاد کی بات ہے. ان کو ایک کر کے اس موذی دشمن کے خلاف صفارہ ہو, تبھی کامیابی ہوگی. ٹھیک سے. اچھا, ابھی 2-4 دن پہلے ہی وفاقی کابینہ میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں, اور اس کو سیاسی تبدیلی کہہ سکتے ہیں اس کو پاکستان میں. اور ایسے موقع پر جب کورونا کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے اور بہت صورتحال نازک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ, اور کچھ ایسی چہمے گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ یہ جمہوریت سے, قانون
سے ہٹ کے کچھ ایسے معاملات بھی طے ہو رہے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی جمہوری دور ہے، جمہوری حکومت ہے، آئین و قانون کی کوئی بالادستی ہے، بلکہ ایک کوئی ایسا سسٹم چل رہا ہے جس کے وزیر اعظم فرنٹ مین نظر آتے ہیں، حراوت دستہ نظر آتے ہیں، لیکن پیچھے کوئی اور ہے، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تبدیلی میرے نزدیک تو بڑی خوش آئند ہے، ٹھیک، صحیح، کیونکہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ جو ہے نا، جی جی، رات دن انہوں نے اپوزیشن کو تو ان کے خلاف توہین آمیز رویہ اختیار کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، صحیح، ٹھیک ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ رات دن وہ گالیاں ہی دیتی رہی ہیں، جی صحیح، اور ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ جتنی میں گالیاں اپوزیشن کے لوگوں کو دوں گی، جتنی ان کی توہین کروں گی، وزیر اعظم صاحب مجھ سے اتنے ہی خوش ہوں گی۔ صحیح، اب وزیر اعظم صاحب کو خود احساس ہوا، یہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کو انہوں نے ہٹایا، اور ان پر کرپشن کے الزامات بھی آ رہے ہیں، صحیح، جو میڈیا بعض دوست بتا رہے ہیں، تو ان پہ اچھا وہ تو چلیں علیحدہ قصہ ہے، مگر اب آصف سلیم باجوہ صاحب کو انہوں نے معاون خصوصی مقرر کیا ہے، اور فردوس صاحبہ کی جگہ پہ جی جی جو سینیٹر ہیں، جی جی، شبلی فراز صاحب، میں ان کو سنتا رہتا ہوں، مجھے تو وہ بہت شریف النفس آدمی لگتے ہیں، مجھے تو یہ یقین ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ باجوہ صاحب اور شبلی فراز صاحب اپوزیشن اور حکومت کو قریب لانے میں کردار ادا کریں گے، گورنمنٹ کی پالیسیوں کو لے کر عوام کے سامنے جائیں گے، گالم گلوچ والی باتیں نہیں کریں گے، توہین آمیز رویہ اختیار نہیں کریں گے، جیسے فردوس صاحبہ، شیخ رشید صاحب اور وہ پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں فیاض چوہان صاحب، جس طرح وہ گالم گلوچ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، توہین آمیز رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ صحیح شرافت والی سیاست کرتے ہوئے اور اچھی پالیسی آگے لے کر بڑھیں گے گورنمنٹ۔ اچھا، جنرل آصف سلیم باجوہ صاحب ڈی خان میں بھی رہے تھے، جی، آئی ایس پی آر کے بہاف پہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی، بڑی نفیس شخصیت ہیں، اور آئی ایس پی آر کے ترجمان کی حیثیت سے ماشاءاللہ پاکستان کا پاک آرمی کی جو ترجمانی کی بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، اگر وہ اب معاون خصوصی کے طور پہ بھی وہی اسی طرح کی نفاست اور اسی طرح کی مہذب لینگویج استعمال کریں گے تو انشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ والی جو بات ہے کہ اب بجائے حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں اختلافات کو شدت سے بڑھانے کے تھوڑا سا قربت اور مفاہمت کا ماحول پیدا ہوگا، یہی یقین ہے، ایسے ہی لگتا ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے مسلم لیگ نون KPK کے نائب صدر راجہ اختر علی اور ساتھ میں ہمارے مرکزی انجمن تاجران دیر اسماعیل خان کے وہ صدر بھی ہیں، ان کی مقامی حالات کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی اور قومی حوالے سے بھی آپ نے ان کی سیاسی گفتگو سنی۔ امید ہے کہ جو توقع اور جو خواہش انہوں نے ظاہر کی ہے کہ یہ جو حال ہی میں ایک وفاق میں سیاسی تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد اپوزیشن میں اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ دوریاں جو ہیں وہ ختم ہوگی، قربتیں پیدا ہوگی، مفاہمت کا راستہ ہموار ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔